پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے 7 انڈرورلڈ ڈان۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈان کون ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے سب سے خطرناک 7 انڈرورلڈ ڈانز کے بارے میں بتائیں گے، تو چلے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 7، فاروق کھوکھر۔ مشہور زمانہ ڈان نامی تاجی کھوکھر کا بیٹا اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر حاجی نواز کھوکھر کا بھتیجا فاروق کھوکھر ہوائی لسٹ میں 10ویں نمبر پر ہے۔ اس کے آگے پیچھے پھرتی مہنگی گاڑیاں، اس کے باپ کے پالے ہوئے بدماشوں کی فوج اور اس کا شاہانہ طرز زندگی اس کی شہرت کی وجہ ہے، اور اس میں سے کچھ بھی اس کا اپنا کمایا ہوا نہیں ہے۔ یہ سب اس کے باپ کی بنائی ہوئی دولت ہے۔ اسلام آباد میں ایئرپورٹ کے قریب ڈیرہ تاجی کھوکھر اس کی شاہانہ زندگی کی ایک جھلک ہے۔ یہاں بہت سے نایاب جانور پالے گئے ہیں اور طرح طرح کی گاڑیاں بھی موجود ہیں۔ فاروق کھوکھر نے کھوکھر 333 کے نام سے ایک گروپ بھی بنا رکھا ہے، جس کا سوشل میڈیا پر بڑا چرچا ہے۔ فاروق کھوکھر بدماشی کے علاوہ پچھلے کچھ عرصے سے فلاحی کاموں میں بھی بڑا سرگرم نظر آتا ہے۔ حالیہ دنوں میں اسلام آباد کے کسی ایس پی کی طرف سے گرفتار کیے جانے پر سوشل میڈیا پر فاروق کھوکھر کی طرف سے بڑی گرما گرمی رہی ہے۔ نمبر 6، گوگی بٹ۔ دوستو، دنیا کی تاریخ میں لاہور میں پہلی مرتبہ کسی ایئرپورٹ کے اندر جا کر قتل کیا گیا۔ قتل ہونے والے کا نام ٹیپو ٹرکا والا تھا۔ جس شخص کو اس قتل سے شہرت ملی اس کا نام گوگی بٹ ہے۔ 1960 میں آنے والے غنڈہ ایکٹ میں لاہور کا اکلوتا بچنے والا بدماش خواجہ عقل بٹ ہے، جو کہ گوگی بٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ چھوٹی عمر میں ہی گوگی بٹ نے گوال منڈی سے بھتہ خوری اور لینڈ گرینگ میں اپنا نام کمایا۔ حکومتیں آتی جاتی رہی، مگر گوگی بٹ آج بھی لاہور پر راج کرتا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے سیاسی سطح پر کیسے خود کو مضبوط کر رکھا ہے اور اس کے دوست کتنے طاقتور ہیں۔ نمبر 5، عابد باکسر۔ یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی وجہ شہرت میاں شہباز شریف کا انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہونا تھی۔ 90 کی دہائی میں یہ پنجاب پولیس میں نوکری کرتا تھا اور اسے یہ نوکری سپورٹس کوٹے پر ملی تھی۔ یہ ایک باکسر تھا۔ عابد باکسر کا اصل نام عابد حسین قریشی ہے۔ یہ اپنے انکاؤنٹرز کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس پر وقت کے چیف منسٹر میاں شہباز شریف کی نظر پڑی اور میاں شہباز شریف نے عابد باکسر کو ایک عرصے تک اپنے ذاتی دشمنی جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو ٹھکانے لگانے کے لیے استعمال کیا۔ یہ وہ دور تھا جب پنجاب میں عابد باکسر کا نام ڈر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد میاں شہباز شریف کو بھی یہ احساس ہوا کہ عابد باکسر کو بہت زیادہ استعمال کر لیا ہے، اب یہ ہمارے لیے خطرناک ہے۔ دوسری طرف عابد باکسر بھی یہ بھاگ گیا تھا کہ اب شریف خاندان اس کو مروا ڈالے گا، اس لیے وہ پاکستان سے بھاگ گیا۔ عابد باکسر کو انٹرپول کی مدد سے گرفتار کر کے پاکستان بھی لایا گیا اور ان پر کیسز بھی چل رہے ہیں۔ یہ میاں شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں۔ کچھ خبروں کے مطابق جوانی میں انہیں سٹیج کی شان نرگس سے پیار ہو گیا تھا۔ نرگس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی مجرا نہیں کرے گی، مگر پیسے کی تڑپ نے اسے پھر ناچنے پر مجبور کر دیا۔ اس بات کا عابد باکسر کو پتہ چلا تو انہوں نے ساری دنیا کے سامنے نرگس کی سرعام ٹنڈ کر ڈالی۔ نمبر 4، عزیر بلوچ۔ پاکستان کے سب سے بڑے مافیا کی لسٹ میں نمبر 4 پر ایک بہت ہی ڈرامیٹک کریکٹر آتا ہے۔ عزیر بلوچ کا پورا نام عزیر جان بلوچ ہے۔ یہ زرداری دور حکومت میں ہونے والے لیاری گینگ وار کا سب سے بڑا فگر ہے۔ اس کی کہانی اور عابد باکسر کی کہانی بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ عزیر بلوچ پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے بہت زیادہ ٹیسٹ بھی دیے۔ ٹیسٹ میں اس نے نشانہ بازی میں ٹاپ کیا۔ یہ پولیس والا بننا چاہتا تھا، مگر سندھ کے کرپٹ سسٹم نے اس کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کیا۔ 2003 میں اس کے والد فیض محمد اور فیضو ماما کو ارشد پپو گینگ والوں نے اغوا کر لیا اور بھتہ مانگا۔ عزیر بلوچ بھتہ نہ دے پایا اور اس کے باپ کو بہت تکلیفیں دینے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ عزیر بلوچ بدلے کی آگ میں جلنے لگا۔ پہلے اس نے کورٹ کیس کر کے انصاف چاہا، جو کہ نہ ملا۔ پھر اس نے خود کا ایک گینگ بنا لیا۔ 6 سال تک لڑائی لڑنے کے بعد 2009 میں اس نے ارشد پپو اور اس کے بھائی کو پکڑ لیا۔ خبروں کے مطابق عزیر بلوچ نے ان کے سر تن سے جدا کر کے ان کی لاشوں کو سارے لیاری میں گھسیٹا اور ان کے سروں سے فٹ بال کھیلی۔ زرداری اور اس کے خاندان نے اسے ایک عرصے تک اپنے دشمنوں کو اٹھا کر قتل کرنے کے لیے استعمال کیا، جیسے شریف فیملی نے عابد باکسر کو استعمال کیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جتنا اسے استعمال کر لیا گیا ہے، اب اسے مروا دیا جائے گا
اور یہ ایران بھاگ گیا۔ جنوری 2016 میں اسے انٹرپول کی مدد سے گرفتار کر کے پاکستان واپس لایا گیا اور یہ پیپلز پارٹی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے۔ دوستو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی گواہی دینے سے زرداری خاندان کو کچھ فرق پڑے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں یس اور نو ضرور لکھیے گا۔ نمبر 3، الطاف حسین۔ الطاف حسین کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جتنے بے گناہ لوگوں کے قتل کا الزام الطاف حسین پر ہے، اتنے تو شاید کسی غیر مسلم نے بھی نہ کیے ہوں۔ خیر، ان کے مسلمان ہونے کا بھی کوئی کنفرم نہیں۔ الطاف حسین ایک ایسے طبقہ فکر کو لیڈ کرتے ہیں جو کہ برے صغیر پاک و ہند کی تقسیم کی آج بھی مخالفت کرتے ہیں۔ پاکستان بنے 70 سال ہو گئے، ان لوگوں کی 2 نسلیں پاکستانی ہیں، یہاں ان کے بزنسز ہیں اور آج بھی یہ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں۔ الطاف حسین پر پاکستان بھتہ خوری اور کڈنیپنگ، قتل، کرپشن اور غداری کے مقدمات چل رہے ہیں اور برطانیہ میں بھی ان پر منی لانڈرنگ کا ایک کیس چل رہا ہے۔ الطاف حسین ایسا درندہ ہے جو اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں بخشتا۔ اس نے MQM کے ڈاکٹر عمران فاروقی کو ملنے کے بہانے لندن بلا کر قتل کرا دیا تھا، کیونکہ پارٹی میں ڈاکٹر عمران فاروقی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور یہ بات چل رہی تھی کہ اگر ڈاکٹر عمران فاروقی MQM کی باغ ڈور سنبھال لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ کراچی میں بوری بند لاشوں کا ٹرینڈ بھی الطاف حسین نے ہی شروع کیا تھا۔ کراچی والوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایسے لوگ کبھی بھی ان کے لیڈر نہیں بن سکتے۔ نمبر 2، تاجی کھوکھر۔ دوستو، اگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ملک ریاض کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے جو وہ ہزاروں ایکڑ زمینیں خالی کروا کر وہاں بحریہ ٹاؤن لانچ کر دیتے ہیں، تو اس جادو کی چھڑی کا نام تاجی کھوکھر ہے۔ فاروق کھوکھر کا باپ امتیاز کھوکھر عرف تاجی کھوکھر پنڈی کے مشہور زمانہ ڈان، جن کا نام ہر نمبر 2 کام میں جڑا ہوتا ہے۔ دوستو، اسلام آباد ایئرپورٹ کے ساتھ ان کا ڈیرا تاجی کھوکھر کے نام سے بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، جہاں دنیا بھر کے نایاب جانور اور پاکستان کی سب سے مہنگی کاریں پائی جاتی ہیں۔ ان کے بھائی حاجی نواز کھوکھر پیپلز پارٹی کے سینیٹر رہے اور ہر 2 نمبر کام میں اپنے لاڈلے بھائی تاجی کھوکھر کی ڈال بنتے ہیں۔ تاجی کھوکھر زرداری صاحب کے بھی بہت لاڈلے ہیں۔ انہوں نے خود گولڈ پرنٹڈ AK-47 فاروق کھوکھر کو گفٹ کی۔ یہ لوگ ملک ریاض اور پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی وجہ سے اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ گھر سے نکلیں تو 10 لینڈ کروزر ساتھ نکلتی ہیں۔ پاکستان میں اگر انہوں نے ٹریول کرنا ہو تو ان کا اپنا ذاتی ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے۔ نمبر 1، سیٹھ عابد حسین۔ دوستو، ہماری لسٹ میں موجود سب انڈرورلڈ ڈانس سیٹھ عابد حسین کے سامنے چندی چور لگتے ہیں۔ سیٹھ عابد گوال منڈی یا لیاری کے ڈان نہیں، بلکہ ان کے کھیل کا میدان بحیرہ عرب، شپنگ کے خفیہ روش اور سمندر ہے۔ جیسا آپ نے ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی میں دیکھا ہوگا کہ اجے دیوگن ایک بہت بڑا اسمگلر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ڈاکٹر طاہر بھٹی یہ لکھتے ہیں کہ اسمگلنگ کی دنیا کا بادشاہ سیٹھ عابد حسین ہے۔ چھوٹی عمر میں یہ محکمہ ڈاک میں بھرتی ہوئے یہ بہت تیز انسان تھے۔ انہوں نے بہت جلدی ہی بھانپ لیا کہ ایک محکمہ ڈاک کی گاڑی کچھ خفیہ سامان بھی یہاں سے وہاں پہنچاتی ہے۔ یہ لوگ اسمگلرز تھے اور سیٹھ عابد حسین کی قابلیت سے متاثر ہو کر انہوں نے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا اور آگے چل کر سیٹھ عابد دنیا کے سب سے بڑے سونے کے اسمگلر بنے۔ جب پاکستان میں ایٹامک پروجیکٹ شروع کرنا تھا تو امریکہ نے پاکستان میں نیوکلیئر پروسیسنگ یونٹ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ سیٹھ عابد حسین تھے جو آسٹریلیا سے سامان اٹھا کر سمندر کے پانی سے ہوتے ہوئے یہ سسٹم پاکستان لائے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ بھٹو نے ان کا سونے سے بھرا ہوا جہاز پاکستان کی پورٹ لنگر اندراج ہونے سے روک دیا تھا، جس پر انہوں نے آکسفورڈ میں پڑھتی ہوئی بے نظیر بھٹو کو اغوا کر لیا تھا۔ سیٹھ عابد میکسیمم لیول کے ڈان ہیں اور اسی وجہ سے یہ ہماری لسٹ پر نمبر 1 پر نظر آتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو ان تمام ڈانز میں سے سب سے زیادہ انسپائر کس نے کیا؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتانا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔